عزیزان ملت اسلامیہ سورہ ملک نے اس کو سمجھا دیا. میں ان کا احترام بتا رہا ہوں, تقریر اب کروں گا. حضرات سورہ ملک گئی رب کی بارگاہ میں, عرض کیا پروردگار عالم فلاں بندہ مجھے تلاوت کرتا تھا, تیرا فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا, مولا سونے سے پہلے میری تلاوت کرتا تھا, اب وہ مر کے جب قبر میں آیا ہے نکیرین اس سے سوال کرنے کے لیے پہنچے ہیں. اے پروردگار وہ گھبرا رہا ہے, اے پروردگار وہ دہشت میں ہے, مولا وہ خوف و ہراس کا شکار ہے. اے پروردگار عالم میں اس کی سفارش کر رہی ہوں, اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما اور اس کی بخشش و مغفرت فرما. اور اگر تو ایسا نہیں کرتا تو قادر مطلق اپنے قرآن سے مجھے نکال دے. اتنا کہا ہے سورہ ملک نے, رب کے بحر بیکرا میں جوش آیا. رب فرماتا ہے سورۃ الملک تجھے تو قرآن سے نہیں نکالنا ہے, لیکن تیری سفارش کو اپنے بندے کے حق میں قبول فرما لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب سورہ ملک آئی ہے اور آ کر کے کہتی ہے اے مرنے والے, قبر میں آنے والے, مجھ سے محبت کرنے والے, ان فرشتوں نے تجھے چھیڑا تو نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سورہ ملک کہتی ہے اب تو آرام سے سو جا, میں تیری مونس و غمخوار بن کے تیرے ساتھ ساتھ رہوں. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. ایک سورت کا یہ عالم ہے, تو اگر پورا قرآن سے محبت کی جائے, پورا قرآن حفظ کیا جائے, یاد کیا جائے, پڑھا جائے, تو سوچو پھر مرتبے کا عالم کیا ہوگا. جس کو بھی عزت ملتی ہے قرآن کے پڑھنے سے ملتی ہے, جس کو بھی بلندی ملتی ہے قرآن کے پڑھنے سے ملتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور آئے, رب نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا, روشن کتاب آئی. حضرات آج بھی کسی بیمار پہ سورت پڑھ کے, سورہ فاتحہ, ہر بیماری سے شفا ہے اس میں. اگر کوئی پڑھ کے بامل انسان اور پانی پہ دم کر کے کسی بیمار کو پلا دیا جائے تو اللہ اسے ٹھیک کر دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ حضور آئے دنیا کے اندر تو ساتھ میں کیا لائے بولو, قرآن لے کر کے آئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضور قرآن لے کر کے آئے ہیں, ہم نے قرآن سے کتنی محبت کی ہے. ہمیں چاہیے, آپ کو چاہیے, ہم سب مل کر کے قرآن سے محبت کریں. اللہ اکبر. ہر گھر میں قرآن کے پڑھنے والے ہونے چاہیے, بچہ بچہ قرآن کا پڑھنے والا ہو. ہمارے بوڑھے بھی قرآن پڑھیں, ہماری مائیں بہنیں بھی قرآن پڑھیں. بولو قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول پہ قرآن نازل ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ حضور تشریف لائے ہیں, دیکھو آنے کا انداز کیا ہے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے جیسے کہ حضور تشریف لائے, پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا اور عرض کیا رب کی بارگاہ میں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے. آج میرا مخالف کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی کیا کہا, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اب مجھے بتاؤ امت کس کی ہوتی ہے؟ امت تو نبی کی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں. امت کو یاد کرنا اس بات پہ دال اور قرینہ ہے, میرے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی ہے, بلکہ 40 سال کے بعد تو نبوت کا اعلان کیا ہے. اعلان نبوت اور ہے, نبی ہونا اور ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند, جشن آمد رسول کانفرنس مولانا ناظم رضا صاحب منظری. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سبحانی گھڑی
चमका तैयबा का चांद, इधर देखो जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। बोलो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के अल्लाह की जानिब से आपके पास एक नूर आया और रोशन किताब आई। किसको मुखातब किया गया? बोलो हमको मुखातब किया गया। किसने भेजा है? अल्लाह ने भेजा है, अपने महबूब को भेजा है। और किस शान से भेजा है? अल्लाह अकबर। बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, हुजूर मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। और जिस साल मेरे नबी की विलादत हुई, जिस साल मेरे नबी की पैदाइश हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, उस साल कोई भी बच्ची पैदा नहीं हुई, उस साल किसी के घर भी लड़की पैदा नहीं हुई। हर माँ की गोद से बेटा पैदा हुआ। सवाल पैदा होता है, लड़की तो रहमत है, अल्लाह अकबर कबीरा, और लड़का नेमत है, और नेमत का सवाल होगा, रहमत पे सवाल नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, नेमत से बढ़कर रहमत होती है, नेमत छोटी होती है, रहमत बढ़कर होती है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जिस घर में 3 बेटियां हो और उनकी परवरिश की जाए, अच्छी उनकी तरबियत दी जाए, अच्छा उनको अल्लाह अकबर कबीरा पाला जाए और फिर निकाह कर दिया जाए, हुजूर कहते हैं वो जन्नत में जाएगा। अगर बाप का इंतकाल हो जाए और बहनें हो, अल्लाह अकबर कबीरा, और कोई भाई अपनी बहनों को प्यार से पाले, पाल पोस करके जवान करे, अच्छी तालीम दे, अच्छा अल्लाह अकबर उनको अदब सिखाए, फिर अच्छे घराने में शादी कर दे, हुजूर इरशाद फरमाते हैं वो भाई भी अपनी बहनों को पालने वाला जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। वो भाई भी जन्नत में जाएगा, वो बाप भी जन्नत में जाएगा। तो बेटी जो होती है वो बेटे से बढ़ करके होती है। सैयदुना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन, जब तू खुश होता है एक कादिर मुतलक, तो किस चीज का ऑर्डर करता है, किस चीज का आदेश करता है? रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे कलीम, जब मेरा दरियाए रहमत जोश पर होता है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिसको जाना वो चले जाए। हमारे शुएब भाई तशरीफ फरमा है, अभी ये एटा में मुलाकात हुई, माशाअल्लाह, वहां हमने देखा इनके जलवे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन आमीन अल्लाह। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आज भी बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाह पाक सलामत रखे। मेरे बाद फिर पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ उठक बैठक से। या तो मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ या आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर या तो इधर से कमी है, उधर से कमी है। ये रिश्ता, ये मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। थोड़ी आप मेहनत कीजिए, थोड़ी हम मेहनत कर रहे हैं, बोलिए ना, कामयाबी हो जाएगी। दोनों तरफ से मेहनत की जाए। जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अब बेटी तो रहमत है, बेटा नेमत है। नेमत पे सवाल होगा, रहमत पे सवाल नहीं। हुजूर रहमत बन के तो आए, बोलो ना, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। अबू जहल ने हुजूर के लिए गड्ढा खोदा और ऊपर से घास फूस डाल दी और अपने आदमी खड़े कर दिए कि आमना के लाल, अब्दुल्ला के लखते जिगर इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, जब कुएं में गिर जाए ना मुझे खबर दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर को गिराने के लिए कुआं खोदा था, ऊपर से घास फूस डाल दी ताकि पता ना चले कि यहाँ कुआं खोदा गया है, यहाँ फ्रॉड किया गया है। हुजूर जाते थे उन रास्तों से, अल्लाह ताला ने बता दिया, ए हबीब जिब्रील जाओ मेरे हबीब से जाकर के कह दो उस रास्ते से न गुजरे, उस रास्ते से न जाएं, इसलिए कि हबीब की अल्लाह हिफाजत करता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इमाम कहते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जिसके सदक़े में कायनात बनी वो गिर जाए, ऐसा हो सकता है जो अल्लाह अकबर गिरतो हुओं को उठाने आए हैं, जो फिसलतो हुओं को सहारा देने आए हैं। जो लोग गिर रहे थे हुजूर ने हाथ पकड़ के उठा
اٹھایا اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. جو گر رہے تھے باہوں نے ان کو تھام لیا, جو گر رہے تھے باہوں نے ان کو تھام لیا, جو گر چکے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں جن کے صدقے پوری کائنات بنی. ابھی ہم مسجد میں تھے, اللہ اکبر کبیرہ, کوئی خطیب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے ایک حدیث پڑھی انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری. حضور کہتے میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے. کیا مطلب؟ زمین مصطفیٰ کا صدقہ, آسمان کا شامیانہ مصطفیٰ کا صدقہ, شجر و حجر, جن و بشر, خشک و تر, بحر و بر, برگ و ثمر. اعلیٰ حضرت نے جو شاعری کی ہے یا تو قرآن کی کسی آیت کا مفہوم ہے یا کسی حدیث پاک کا ترجمہ ہے. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں, امام عشق کے میدان کے دھنی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سمک و سمک, مسیح کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے مینن, یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سبب و چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لبا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ و مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بے شک داغ دہلوی نے اسی لیے نہیں کہا ملک سخن کی شاہی, واہ واہ, تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دے. بے شک سبحان اللہ. بے شک ذرا زور سے بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. حضور رحمت بن کے آئے, ابو جہل نے گڈھا کھدوایا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حبیب کو, جبریل آ گئے اس راستے سے مت گزرنا. ابو جہل نے کھودا تھا گڈھا, اسی نے کہتے ہیں جس کھودو گے دوسروں کے لیے خود ہی گر جاؤ گا. ابو جہل بھول گیا کہ کہاں گڈھا کھودا تھا, کنواں کہاں کھودا تھا, وہ خود بھول گیا. ٹہل رہا تھا کہ کوئی خبر آئے, خبر آئے, گرے نہ گرے, گرے نہ گرے, گرے نہ گرے, خود ہی جا کے گر گئے. اب اندر سے چیخیاں مجھے نکالو. اب اس کے ہواری نواری چیلے چپاٹے رسہ ڈال لیں, پکڑ لو اسے, کھینچ لیں گے ہم. رسہ جتنے نیچے ڈالتے کنواں اتنے ہی نیچے ہو جاتا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تمام رسے اکٹھے کر لیے. کنویں نے بھی کہہ دیا میں بھی اتنے نیچے ہوتا جاؤں گا, اس لیے کہ میں بھی تو نبی کا غلام ہوں. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک میں بھی تو نبی کا غلام ہوں. یہ سورج نبی کا غلام, یہ چاند نبی کا غلام. اشارے پایا کہ نہیں آیا؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول واہ واہ, اللہ. سبحان اللہ. بے شک حضور مہد میں لیٹے ہیں, دائی حلیمہ کہتی ہیں انگلی کے اشارے پہ چاند ہل رہا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ. بے شک کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد, کاف یا کاف ہا یا عین سواد چہرہ ہے ان کا نور کا. سبحان اللہ. بے شک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بے شک تم ڈھیلے پڑ گئے تو کچھ لوگ مولائی بن گئے, انہیں سمجھاؤ تم نہیں مولائی, مولائی ہم ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ. ابے تمہیں تو حق بھی نہیں ہے علی کا نام لینے کا, ہمیں ہے حق ہے علی کا نام لینے کا. میرے نبی نے فرمایا علی تمہارے معاملے میں دو جماعتیں اللہ اکبر گمراہ ہو کر کے جہنمی ہو جائیں گی. ایک جماعت تمہیں تمہارے مقام سے اونچا جان لے گی, اور ایک جماعت جو تمہارا حق ہے اس سے بھی حقیر جانے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جنہوں نے مولا علی پہ شرک بدعت کے فتوے لگائے, مولا علی پہ کفر کے فتوے لگائے, انہیں خارجی کہتے ہیں. ایک مومن کو کافر کہنا, اللہ اکبر کفر خود عود ہو جاتا ہے, اسی پر لوٹ کر کے آ جاتا ہے. خارجی علی کی وجہ سے کافر ہو گئے. اور ایک ہے رافضی جو علی کو علی کے منصب سے بھی اعلیٰ بتا رہے ہیں.
کہ جبریل تو علی کے پاس آ رہے تھے، دھوکے سے نبی کے پاس پہنچ گئے. کہو معاذ اللہ رب العالمین، اللہ بھیجے جبریل دھوکہ کھائیں. فرشتوں کے سردار عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں میرے نبی کی نبوت پہ اعتراض کرنے والوں، میرے آقا کی رسالت پہ اعتراض کرنے والوں، میرے نبی کو کہتے وہ نبی نہیں، معاذ اللہ رب العالمین. صد بار معاذ اللہ. حضرت جبریل سے میرے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، کون جبریل علیہ السلام؟ اللہ اکبر کبیرہ. سنو توجہ کے ساتھ سنو، یہی جبرائیل ہے. کسی نبی کے پاس 2 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 5 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 50 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 90 مرتبہ، کسی کی بارگاہ میں 600 مرتبہ، کسی کی بارگاہ میں 700 مرتبہ. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے نائب پروردگار کی، جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی، جب باری آتی ہے شفیع المذنبین کی، جب باری آتی ہے خاتم النبیین کی، جب باری آتی ہے رحمت للعالمین کی، سبحان اللہ. بے شک زور سے زور سے. تو جبریل 1-2 مرتبہ نہیں، 50-60 مرتبہ نہیں، 100-200 مرتبہ نہیں، علماء نے لکھا ہے 24,000 مرتبہ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. آقا کی بارگاہ میں خدمت میں تشریف لائے. پھر میرے نبی نے پوچھا جبریل تم نے میری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبریل قدم مصطفیٰ تھام کے عرض کرتے ہیں، قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا لا مر مثل محمد. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے لیکن آپ کی طرح نہیں دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت بولے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے. ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے تبھی میں آگے بڑھوں گا. ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولو یا رسول اللہ، اور جھوم کے بولو سبحان اللہ. نبی کی آمد کا جھنڈا بناؤ، ہاتھ لہرا کے بولو سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. اب ہاتھ نیچے کیجئے، ناظم رضا کی طرف توجہ دیجئے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت بولے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر. ایک اور اردو شاعر اس طرح کہتے ہیں، جبریل سے پوچھا آقا نے تم نے تو زمانہ ہے چھانا، ہم سبھی کوئی دیکھا تم نے ذیشان و حسین و فرزانہ. جبریل امین نے عرض کیا، اے پیکر حسن جانانا لم یأتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. زور سے بولو یا رسول اللہ، مثل تو نہ شد پیدا جانا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے. یاد رکھو کتنی مرتبہ آئے؟ 24. زور سے بولو زور سے. 24,000 مرتبہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں جبریل تشریف لائے. کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا دل نہیں لگتا تھا، دل تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لگتا تھا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. سبحان جنگ اللہ. تبوک بہت کے بہت موقع حضرت. پہ مسلمان تنگ دست ہو گئے، مال نہیں، تفاقے ہو رہے تھے. حضور نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے، سب مال دے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی آئے، انہوں نے 100 گھوڑے مال سے بھرے ہوئے حضور کو دے دیے اور 10,000 درہم بھی دے دیے. میرے نبی فرماتے ہیں عثمان نے مجھے اتنا دیا ہے، آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تب بھی جنت میں جائے گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بے شک عثمان غنی جنت خرید رہے حضور سے. حضرت عمر آدھا مال لے کر کے آئے، لیکن جب باری آئی صدیق اکبر کی تمام مال اکٹھا کر لیا، یہاں تک کہ اپنے کرتے کے اپنے جبے کے بٹن بھی توڑ لیے اور اسے بھی سامان میں رکھ لیا اور ببول کے کانٹے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگا لیے. حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر. سامان پیش کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، اے میرے یار، بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر کا جواب سنو، اتنی محبت کرو آقا سے، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو. امام کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ.
یا رسول اللہ گھر گھر آپ کی محبت کو اور اللہ کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہو. اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا. جبریل آ گئے حضور کی بارگاہ میں. جبریل آ گئے. جبریل آ کر کے بیٹھ گئے. رب کا سلام کہا, پیغام دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سلام کہتا ہے. جبریل اچانک کیسے آئے؟ جبریل کی جب میرے نبی نے حالت دیکھی تو وہی کپڑا جو حضور کے یار ابو بکر پہنے ہوئے ہیں, ٹاٹ اور اس میں ببول کے کانٹے, اللہ اکبر کبیرہ, وہی کپڑا جبریل پہنے ہیں. ان کے بھی لباس میں ببول کے کانٹے ہیں. نبی نے فرمایا ابو بکر آج جبریل آج کیسی حالت میں آئے ہو؟ تو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ جو ادا ابو بکر کی ہے وہی ادا میں نے اپنائی ہے, اس لیے کہ ابو بکر نے اپنے پیراہن میں بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے ہیں, تو آسمان کے تمام فرشتوں نے ابو بکر کی ادا کو اپنا لیا ہے. بابا سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں نگر نگر ڈگر ڈگر. نہیں بولو گے سنیو, تم خاموش ہو گئے دوسرے بول رہے ہیں, تم بولو سب خاموش ہو جائیں گے. ہاں تم بولنے کا انہیں موقع دے رہے ہو, زور سے بولو نگر نگر ڈگر ڈگر, نگر نگر ڈگر ڈگر, ابو بکر ابو نگر بکر نگر ڈگر ڈگر. ابو بکر ابو بکر. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ عرض کر رہا تھا, حضور نے فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے آقا یہ تو نہیں معلوم کتنی عمر ہے, لیکن چوتھے آسمان میں ایک تارا 70,000 مرتبہ کے بعد چمکتا تھا, میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. حضور کہتے ہیں وعزتی ربی انا ذالک الکوکب. بے شک بے شک. کوکب کہتے ہیں عربی میں ستارے کو, تارے کو. آقا فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ وہ تارہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جو سوچو تو صحیح کتنی عمر میرے آقا کی ہوگی. سبحان اللہ. آقا تو پھر آپ 70,000 مرتبہ کے بعد چمکتے تھے, تو 70,000 سال تک آپ کہاں چھپے چھپے رہتے تھے؟ تو آقا فرماتے ہیں میں اپنے رب کے قرب خاص میں رہتا تھا. جب پیشانی کو سجدے سے اٹھا لیا کرتا تھا تو تمہیں نظر آ جایا کرتا تھا, اور جب پیشانی سجدے میں چلی جاتی تھی تو تمہاری نظروں سے روپوش ہو جاتا تھا. میرے آقا کا گویا ایک ایک سجدہ 70,000 سال کا ہے, ایک ایک سجدہ. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور تو کرو کتنی لمبی عمر ہے مصطفیٰ کی, کتنی لمبی عمر ہے آمنہ کے لال کی. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجیے, عرض کر رہا تھا ساری کائنات کس کی غلام ہے؟ حضور کی غلام. زور سے بولو کس کی غلام ہے؟ حضور کی غلام ہے. حضور رحمت بن کر کے تشریف لائے. اللہ اکبر. ابو جہل اندر سے چیخ رہا, ارے مجھے نکالو مجھے نکالو. اس کے جتنے بھی ہواری نواری تھے چیلے چپاٹے تھے, رسی پر رسی باندھ رہے. اللہ اکبر. گانٹوں پہ گانٹے گرے پہ گرے لگاتے چلے جا رہے ہیں. کنویں نے کہہ دیا ہم بھی نبی کے غلام ہیں تجھے بتا دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کنواں نیچے ہوتا چلا گیا. اندر سے بولا او ہواری نواریو او میرے دوستو, اللہ اکبر کبیرہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا. اگر کوئی مجھے مکے میں نکالنے والا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے, وہ عبداللہ کا لختی جگر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی مجھے نکال سکتا تو وہی نکال سکتے ہیں. یہ دشمنوں نے مانا ہے حق وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ابو جہل نے کہا محمد کو بلا لو, کہو صلی اللہ علیہ وسلم وہی مجھے نکال سکتے ہیں. اب اس کے ہواری نواری پوچھے یا رسول اللہ اے محمد ابن عبداللہ پیغمبر اسلام ہمارا سردار گر چکا ہے, آپ اس کو نکال دیجئے. حضور تشریف لائے. آقا نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اندر سے کہنے لگا مجھے نکال لیجئے. حضور فرماتے ہیں یہ تو گڈھا تو نے میرے لیے کھودا تھا. کہا نہیں مجھے معاف کر دیجئے, میں غلط فہمی ہو گئی, میں آپ کو دھوکہ دینا چاہتا تھا. آج کے بعد ایسی گستاخی نہیں کروں گا. آج کے بعد آپ کو اس طرح تکلیف دینے کی مذموم ناپاک کوشش نہیں کروں گا. پیغمبر اسلام فرماتے چاہتا کیا ہے؟ اندر سے کہتا مجھے نکال لیجئے, دن میں تارے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں نکال تو لوں گا لیکن تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا. بتا کلمہ پڑھے گا, بتا مسلمان ہوگا, بتا اسلام قبول کرے گا, بتا میرا مذہب قبول کرے گا, تو مرتا کیا نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. مجبوراً اندر سے کہنے لگا بس تم مجھے نکال لو, میں
فوراً کلمہ پڑھ لوں گا، تم مجھے نکال لو فوراً کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے ہواری نواری چیلے چپاٹے کس چیز سے نکال لیتے؟ رسیوں سے نکال لے تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے، آمنہ کے لال نے، مکی ہلال مدنی تاجدار نے رسی سے نہیں نکالا، آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، مصطفیٰ کی انگشت کا اشارہ ہوا، ابو جہل اندر سے نکل کے کنویں سے باہر آ گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سے بولو یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں پڑھ لے کلمہ، کہتے ہیں محمد بہت بڑے جادوگر ہو، معاذ اللہ، کنویں پہ بھی جادو چلا دیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، اس کے نصیب میں نہیں تھا کلمہ۔ زور سے بولو اس کے نصیب میں کلمہ، اونچا بولو کلمہ اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ آپ کہو کہ کلمہ کس کے نصیب میں تھا تو بتا دوں بھائی، دیکھو سنو یار، سن لو، ابھی آؤں گا میں اصل چیز پہ آؤں گا جس کو آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن آج رافضیت کا دور آیا ہے، جس طرف دیکھ رہے ہیں یہ بلا، پہلے لوگ وہابیوں سے بچاتے تھے، آج یہ بلا آئی ہے، اس کا پوسٹ ماسٹم کرنا بڑا ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے۔ سیدھا سادہ سنی بھولا بھالا مسلمان صحابہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤں کس کی قسمت میں تھا اسلام؟ ارے بولو یار، سب کو استنجا ایک ساتھ لگا گیا، سب کو ایک ساتھ ہی لگی بیماری؟ بھیڑ چال ہے، ایک جا رہی ہے تو دوسری کو جانا ہی ہے، بھیڑ ہو کیا؟ یا تو بھیڑا چلتی ہیں، ایک کو ڈال دو دریا میں دوسری کود جگی مرا یا بچہ، تو یہ مجھے بھیڑ چال لگ رہی ہے۔ پنچر بھی ہو سکتا گاڑی میں، جا تو رہے ہو، یہ حضور کی محفل ہے، چھوڑ کے جا رہے ہو، ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام جن کی قسمت میں تھا انہیں ملا، ابو بکر کی قسمت میں تھا ابو بکر کو ملا، عمر کی قسمت میں تھا عمر کو ملا، عثمان غنی کی قسمت میں تھا عثمان غنی کو ملا، مولا علی کو ملا، حضرت بلال کو ملا، ابو ذر غفاری کو ملا، اللہ اکبر کبیرہ صہیب رومی کو ملا، اللہ اکبر کبیرہ سلمان فارسی کو ملا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ کے ساتھ سنیے، عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے من جانب اللہ ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔